تاجدار ختم نبوت کی جانب سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے، زمانہ ٹولیاں بڑھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے، میں اس پروگرام کو تو طوالت نہیں دینا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ میں اقبال چشتی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد دعا اور قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوگا۔ جناب اقبال چشتی صاحب، تمام احباب سے گزارش ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام اہل محبت، اہل ایمان، اس شاکان مصطفیٰ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اور اللہ کے محبوب کا تصور باندھتے ہوئے اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آپ خوشبخت ہیں کہ اللہ کے محبوب کی ولادت کے ان مبارک لمحات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنی اور آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی کسی بات میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، اگر اس کو نبھائیں گے تو دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور کل حشر کے میدان کے اندر جہاں کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، جہاں اور شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، وہاں حشر کے میدان کے اندر ایک اللہ کا محبوب ہوگا جس کی زبان کے اوپر ہوگا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ حضرات گرامی، یہ اسٹیج الکرم فریم میلاد کمیٹی پلندری اس کی طرف سے سجایا گیا۔ حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ادارہ سے فارغ التحصیل ڈیرہ شریف کے وہ شہید شفت العلماء، ان کے اور ان سے محبت کرنے والے لوگوں کی طرف سے یہ سٹیج سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، ایک پیغام یہ دوں گا کہ اپنے سینوں کو اللہ کے نبی کی محبت سے ہم کس طرح سرشار کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ جتنا کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ ایک ایسی حاضری ہے، 70,000 اللہ کے نورانی ملائکہ صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔
جو حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور وہ 70,000 ملائکہ جو صبح آتے ہیں یا شام کو آتے ہیں، قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. لیکن غلامان مصطفیٰ، آپ خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ جس لمحہ بھی آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر ادعائے درود و سلام پیش کریں گے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول بھی ہے، اور اللہ اس کے صدقہ سے دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی بھی عطا فرماتا ہے. کربلا کے میدان سے ایک شہزادہ یہ واپس پلٹ کر آیا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے ان سے پوچھا، اے شہزادہ رسول، کربلا کے وہ اکیلے شہزادے جن سے اولاد رسول قیامت تک چلے گی، حضرت امام زین العابدین سے اس وقت کے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہے، اہل سنت کو ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ لوگ اہل سنت ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضرات گرامی، وقت اپنے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا. اس پلندری کی سرزمین کے اوپر وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ جو ان کا محبت اور احترام کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو نبھانے کے لیے جو اس وقت اس سارے جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، سادات کی بستی سے حضرت سیدنا سید توصیف حسین شاہ صاحب جن کی قیادت کے اندر یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے اور اپنی مرکز کی طرف روانہ ہو رہا ہے، وہ بھی آستانہ عالیہ ڈیرہ شریف، اس کی وہ علمی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ وہیں کے فارغ تحصیل ہے. پلندری کی سرزمین کے اوپر ہمارے حضرت علامہ امتیاز چشتی صاحب جو دارالعلوم ڈیرہ شریف کی شاخ چلا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 1-2 منٹ کے اندر اپنی حاضری لگانے کے بعد آج کے اس ہمارے اسٹیج کے مہمان خصوصی جو اس اسٹیج کے اوپر خطاب کریں گے، میری مراد حضرت علامہ ضلع قاضی عبدالرزاق صاحب راولہ کوٹ سے جو ضلع قاضی کی فرائض سے انجام دے رہے ہیں، اور ہماری گورا کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، وہ آخری خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد دعائیہ کلمات سے اس مجلس کا اختتام کیا جائے گا. تو علامہ امتیاز چشتی صاحب کی طرف سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پلندری کے صدر مدرس مفتی عمیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کلمات سے ہمارے قلوب و اذان کو بنا بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے. ہر ایک شخص وہ اپنی امام کی اقتداء میں اٹھے گا. لوگوں، آج آپ اپنے اپنے ائمہ کی اقتداء کے اندر نکل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں. کچھ ائمہ وہ ہیں کہ جو اپنے مقتدیوں کو پیغام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جشن منانا یہ مردہ قوم کا حال ہے. اور نادانو، رب فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم لوگوں کو ان کے ائمہ کے ساتھ اٹھائیں گے. ائمہ ان کو لے کر حساب کی طرف جائیں گے. یہ جشن منانا یہ مردہ قوم کا ترہ امتیاز نہیں،
جشن منانا ہے۔ اگر صحیح مسلم پڑھتے ہو تو امام مسلم نے کیا لکھا؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے وہ قوم بھی جشن منا رہی تھی۔ یہ بلندری کی قوم جشن نہیں منا رہی۔ آج سے 1400 سال کی قبل کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا کہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، کہ وہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ یا محمد کا نعرہ بھی لگا رہے تھے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا رہے تھے۔ آج اگر ہم اپنا نعرہ لگوائیں ہم خوش تو ہوتے ہیں جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب آقا کا نعرہ لگتا ہے، جب آقا کی شریعت کا نعرہ لگتا ہے تو لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ مردہ قومیں مناتی ہیں۔ نادانو، یہ مردہ قومیں آقا کا نعرہ نہیں لگاتی، یہ زندہ قومیں لگاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو اس کے امام کی ابتدا میں رب اپنی بارگاہ میں حساب کے لیے بلائے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ محبت کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احباب گرامی، آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان جلوس میں دور و نزدیک سے آنے والے یہ سفید ریش بزرگ بھی موجود ہیں، یہ نوجوان بھی موجود ہیں، یہ بچے بھی موجود ہیں۔ ارے آنے والوں، آج کیوں آئے ہو؟ بخدا سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، سب کی زبان پہ ایک ہی صدا ہے۔ آج اپنے نبی کی ولادت کا جشن منانے آئے تھے اور زمانے کو بتانے آئے تھے یہ صرف بلندری والوں کے نبی نہیں، یہ کل کائنات کے نبی ہے، یہ انسانیت کے نبی ہے، یہ جنوں کے نبی ہے، یہ کل مخلوق کے نبی ہے، یہ دنیا میں زندہ نبی ہے، مر کے قبر میں جائیں گے قبر کو روشن کرنے والے نبی ہیں، کل حشر میں جائیں گے میزان عمل پہ اپنے امتی کو میزان سے پاس کرانے والے نبی ہیں، پل صراط سے کامیاب کرانے والے نبی ہیں۔ اور سنو آخری جملہ، جب حوض کوثر پہ آؤ گے اپنے دستے اقدس سے آپ سب کو حوض کوثر کے جام پلانے والے نبی ہیں۔ اس نبی کا جشن منانے والوں، اللہ آپ کو ڈھیروں رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزت امام سید تحصیل قاضی عبد الرزاق صدیقی صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کبھی ایسی سحر نہ دیکھی تھی افلاک میں اب تک، نہ پایا تھا سکون اس دیدہ نمناک میں اب تک، نہ کبھی ایسے نسیم سحر کے جھونکے نہ آئے تھے اور نہ کبھی اس طرح کھل کر جو غنچے مسکرائے تھے۔ اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سنوارا تھا، وہی مقصود عالم تھا، وہی خالق کا پیارا تھا، اور یہ سب رعنائیاں تھیں اس وجود پاک کی خاطر، اور یہ سب نقش آرائیاں تھیں صاحب لولاد کی خاطر۔ حضرات گرامی، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عشاقان مصطفیٰ اور ہر
طبقہ فکر، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب گرامی، آج ہر ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی میں اپنی محبت کا اظہار کرنے باہر نکل آیا ہے۔ کوئی جھنڈے اٹھا کر آقا کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی نعتیں پڑھ کر آقا کی ولادت کا ذکر کر کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی تقریروں کی صورت میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن یقین جانیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کا جو بھی اظہار ہو، اللہ رب الجلال اس کو قبول فرماتا ہے۔ جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، وہ نغمے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پڑھتی ہیں۔ آقا آئے، دیکھا کیا کہ بازار میں لوگ ہیں، گلیوں میں لوگ ہیں، چھتوں پر لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اس وقت بچیاں آقا کی بارگاہ میں طلع البدر علینا، دنیا کا چاند کہہ کے بچیاں پکار رہی ہیں۔ آقا ان کے پاس تشریف لے کے آئے اور محبت کا اظہار کس طرح فرما رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، جو آقا سے محبت کرتا ہے آقا ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بچیوں نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بچیوں، میرے ساتھ محبت کرنے والی، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور رب ذوالجلال کو گواہ بنا کے کیا فرمایا؟ واللہ اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا، ان قلبی یحبکن، اے اللہ میرا دل ان بچیوں سے محبت کر رہا ہے۔ امام شارانی بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر دور کے اندر باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی چیز کا اظہار کرتا ہے، کوئی بھی انداز اپناتا ہے، اللہ رب الجلال اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب اندازہ کریں، جس وقت ہجرت کر کے آقا آتے ہیں، جناب صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور لوگوں نے کیونکہ چادریں، ابو بکر صدیق نے بھی چادر اوڑھ رکھی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی ہے، اور محبت کی وجہ سے دونوں کی صورتیں ایک نظر آ رہی ہیں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی طرف بعض لوگ ان کے آ کر مصافحہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق تو سمجھ گئے، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ مجھے اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آقا یہ ہیں، اپنی چادر اٹھا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کے اوپر ڈال دی۔ وہ چادر جو حضرت ابو بکر صدیق نے ڈالی تھی، محبت، پیار، تعظیم اور ادب میں، اللہ رب الجلال کے حبیب نے ان کی محبت کو اس انداز سے قبول کر لیا کہ زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت تک آقا اپنے گنبد خضرا میں اپنے سائے میں صدیق اکبر کو ساتھ لیے ہوئے۔ عرض کر رہا تھا امام شارانی رحمت اللہ علیہ، اس دور کے اندر بھی ایسی باتیں ہوں، آقا کا جب دیدار ہوا تو عرض کیا آقا، یہ جو لوگ خوشی کے اظہار کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ من فرح بنا نفرح بہ، کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آنے والوں خوش نصیب ہو، قدم قدم کے بدلے میں آقا نے قبولیت تمہارا مقدر کر دیا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا، بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول نے، بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول ہیں، ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے۔ شاہ ولی اللہ تے باپ کو پوچھ لیو، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ حضرات گرامی، مجھے وقت کا احساس ہے، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، آپ تمام احباب کو میں انہی الفاظ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج آقا کی بارگاہ کی محبت میں نکلنے والوں مبارک ہو، آقا نے تجھے قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ قاضی عبدالرزاق صدیقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور قبلہ قاضی صاحب کا خصوصی بیان اور خطبہ جمعہ آپ ارشاد فرمائیں گے مرکزی جامع مسجد بیترا میں، اور نماز جمعہ کے بعد علامہ عرفان قادری صاحب کا وہاں پہ
خصوصی بیان ہوگا اور وہیں پہ اختتامی وہ تقریب منعقد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد دور و نزدیک سے آنے والوں اپنے سینے میں نبی کی محبت کو بسائے رکھے ہیں، اپنے ہاتھ کو بلند کر کے میرے نعروں کا جواب دیں گے اور امتیاز چشتی صاحب اپنے کلمات کے ساتھ پروگرام کا اہتمام کریں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، منتار کی آمد، لکھپال کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ آباد ذی وقار میرے کریم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی بزم، یہ وہ بزم ہے جس کے اوپر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنی عشق کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب العالمین تیری بارگاہ میں میرا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ وہ صوفی تھے، وہ محدث تھے، وہ مفسر تھے، وہ شب زندہ دار تھے، کہتے ہیں میرے مالک میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، لیکن ایک بات کے اوپر مجھے فخر بھی ہے، مجھے احساس بھی ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ اللہ تیرا جب نبی کا میلاد کا موسم آتا ہے، میں کھڑے آ کے کہتا ہوں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے مجھے اس عمل میں لطف آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کھڑا ہو کے محمد کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ وہ عمل ہے جب آمنہ کے کچے کوٹھے میں میرا امی آقا صاحب علم لدنی آقا تشریف لائے تو فرشتے آسمان سے اتر کے اس کوٹھے کے گردا گرد کھڑے ہو کے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آسمان سے ستارے اما آمنہ کے کوٹھے کے قریب آ کے انہوں نے چمکایا، اور آمنہ فرماتی ہے مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے آسمان کے ستارے میرے اوپر گرنے لگے ہیں، اور اس کی برکت سے جو میرے شکم پاک سے نور نکلا، اس کی برکت سے میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحابه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه۔ یا الہ العالمین، آج حضور کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف کا۔ اس عظیم دن کے صدقہ سے اللہ ہمارے تمام پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اتباع و غلام نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ پر نظر کرم عطا فرما۔ جتنے بھی یہ نوجوان بزرگ، جتنے بھی لوگ دور و نزدیک سے حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو گج بج کر حضور کا جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص کر کے جتنے بھی لوگوں نے یہ مجلسیں سجائی ہیں، اس پورے ضلع سدرودی کے اندر جتنے بھی پروگرام ہوئے، جلوس نکالے گئے، جتنا بھی اہتمام کیا گیا، اللہ حضور کی آمد کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ سب پر نظر کرم عطا فرما۔ ہم سب کے گزشتہ صغائر کبائر گناہ معاف فرما۔ اے اللہ حضور کی
قیامت کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر نگاہ رحمت عطا فرما، الہی فضل کا برخام الرحمین۔ تمام حضرات گاڑیوں پر بیٹھ جائیں، 5 منٹ ٹائم ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے، تو فوراً جو بیترا والے لوگ ہیں وہ گاڑیوں پہ بیٹھ جائیں، اور تمام احباب کو دعوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیترا چلیں۔ ابھی مرکزی قافلہ بیترا جامع مسجد کی طرف رواں ہوگا۔ احباب سے گزارش ہے کہ مرکزی مجلس میں شرکت کے لیے وہ قافلے کے ساتھ بیترا سیدہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ شعیب